بوند اندر نہ جاتی، نہ ایک دانہ اندر جا سکتا تھا۔ جب شدت بھوک کی بڑی، سیدہ فاطمہ بھوکی تھی، عرض کیا بابا جان کچھ کھانے کے لیے مل جائے، تو سیدہ فاطمہ کو میرے تمہارے نبی نے سوکھے پتے کھلائے۔ اللہ اکبر! آج ہمارے گھر میں دسترخوان پہ اگر ایک وقت میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو ہم شکوے کرنے لگتے ہیں، ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ جو سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت، قسم سے اللہ اکبر ان کا مرتبہ دیکھو، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا، انہوں نے سوکھے پتے کھائے، لیکن اس کے باوجود رب کی ناشکری نہیں کی، اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ آج بیٹیاں تھوڑا سا کچھ معاملہ آیا تو ڈگمگا جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں۔ ارے سنو، وہ جنت کی مالکہ ہو کر، جنت کی سردار ہو کر، جنتی خواتین کی، جنتی عورتوں کی سردار ہو کر وہ سوکھے پتے کھائیں، تب بھی رب کی ناشکری نہ کریں۔ آج تم دیکھو خود کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر بات چل رہی تھی اس واقعے کی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور میرے نبی، اتنے میں تھوڑی دیر میں ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، میرے ساتھ آپ چلیں۔ آقا کریم گئے، جانے کے بعد جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد میں ایک روٹی لی، اس پر تھوڑی سبزی رکھی، تھوڑا سالن رکھا، اور اس کے بعد اپنے کسی غلام سے کہا جا کر کے کہ میری فاطمہ کو دے دو، میری فاطمہ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے صدقے میں کائنات پلتی ہے، جن کے صدقے میں ساری دنیا کو رزق ملتا ہے، انہوں نے اتنی مصیبتیں، اتنی صعوبتیں، اتنی مشکلیں برداشت کی۔ آج ہماری زندگی میں اگر تکلیف آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کا خوف دل میں رکھو اور مصطفیٰ کریم سے محبت کرو۔ پھر میں دعویٰ کرتا ہوں دنیا میں کوئی بھی طاقت تمہیں نیچے نہیں گرا سکتی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری جو کمزوری ہے، آج جو ہمارے حالات ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنی روایات کو چھوڑ دیا ہے، اپنے اسلام کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہوا ہے، ہم نے اسلام کی روایات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ پہلے دیکھا کرتے تھے، پہلے دیکھتے تھے صبح میں فجر کی نماز کے بعد میں، یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھروں سے جب نکلتے تھے، مسجد سے جب گھروں کی طرف جاتے تھے تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی کہ نہیں؟ بچیاں قرآن پڑھتی تھی، بیٹیاں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور آج موٹو پتلو کی آوازیں آ رہی، ایسا ہے کہ نہیں؟ کارٹون کی آوازیں آ رہی، صبح ہی صبح ریل بچے چلا رہے ہیں۔ اچھا پہلے کی عورتیں جو ہیں جب بچے روتے تھے تو ان کو منانے کے لیے دودھ پلاتی تھی، لوری سناتی تھی، کہانیاں سناتی تھی۔ آج کی عورتیں تو جیسے بچے نے رونا شروع کیا ادھر پھینک کے مارا اور موٹو پتلو لگا دیا، ایسا ہی ہے نا، سستے میں چھوٹ گئے۔ یہ طریقہ ہو گیا آج ہماری خواتین، بچے نے رونا شروع کیا، کارٹون لگا کے دے دیا۔ مجھے بتا کیا پھر وہ غلام غوث بن کے پیدا ہوگا؟ یہ شیطانی فطرت لے کے پیدا ہوگا؟ اگر قرآن کی تلاوت کرو گی بچوں کے سامنے، جب شکم میں بچے ہو، جب حمل ہو، حمل سے ہو، اس وقت اگر آپ تلاوت کرو گی، نمازیں پڑھو گی، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ماں متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اگر وہ تلاوت کرے تو شکم سے پھر غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، پھر ولیوں کا امام پیدا ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے ہی قرآن کے حافظ، قرآن کے بہت سارے پارے یاد کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج بھی تم ویسا کرو گی تو سنو، غوث اعظم تو پیدا نہیں ہو سکتا لیکن غلام غوث ضرور پیدا ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، یا تو جھگڑوں کی آواز آئے گی، لڑائی کی آواز آئے گی، ہے نا، یا پھر جو ہے کارٹون کی آواز آئے گی یا گانوں کی آواز آئے گی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پہلے کا دور تھا کہ بڑے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں، اور ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلو تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ 10 بجے چلے جاؤ، 9 بجے چلے جاؤ، 8 بجے چلے جاؤ، 11 بجے چلے جاؤ، سناٹا ہے نا، پوری رات گھروں سے آوازیں آئیں گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ پوری رات فلمیں چلتی رہیں گی، پوری رات سیریل چلتے رہیں گے، پوری رات کارٹون چلتے رہیں گے، اور جیسے ہی فجر کا وقت آیا سب کے وکٹ گر جاتے ہیں، پھر 11 بجے تک سوتے ہیں۔ آپ جانتے ہو بکری ہوتی ہے گھر میں، بکری ہے نا، کسی گھر میں تو ہوگی، ہے نا، کتنی پیاری ہوتی ہے، ہاں ساری رات سوتی ہے، ساری رات سوتی ہے بکری، لیکن فجر کے وقت فوراً اٹھ جاتی ہے، فجر کے وقت نہیں سوتی۔ اچھا چوراہوں پہ جو گھومتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں؟ جو رات دن بھوں بھوں کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ کتے بولتے ہیں۔ سخت ہے لیکن سمجھو پیارے، میں آپ کی اصلاح کی غرض سے کہہ رہا ہوں، پوری رات کتا بھونکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھو، باہر نکل کے دیکھو تو سارے کتے سوتے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو فجر کے وقت میں سونے والا، اللہ اکبر کبیرہ، غور کریں، ساری رات جاگنا پھر فجر کے وقت سو جانا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میں زیادہ سخت جملہ نہیں بولنا چاہتا، ایمان والوں کا طریقہ تو وہ ہے جو بکری کا ہے، ساری رات سو، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، اللہ اللہ کر کے سو جاؤ، اور فجر جیسے ہی اٹھ کے نماز پڑھو، اور پھر اٹھنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرو نماز پڑھ کے۔ اور بیٹیاں، بچیاں اور جو گھر میں عورتیں ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ قسم خدا کی آپ ایسا کر کے تو دیکھو، میں دعویٰ کرتا ہوں پھر تمہیں کسی پیر کے پاس تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رزق میں برکت ہوگی، برکت، پھر رزق میں تنگی نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہو فجر کے وقت میں فرشتے جو رزق لے کے آتے ہیں، فرشتے رزق لے کر آتے ہیں، جو الٹے ہوندے منہ سوئے ہوتے ہیں نا، جو جاگے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھے طریقے سے ان کے سامنے رزق پیش کرتے ہیں۔ اچھا جو پوری رات جاگ کر فجر کے وقت سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق انہیں بھی دیتا ہے، لیکن فرشتے ان کی طرف اس طرح سے پھینک کے جاتے ہیں جس طرح سے جانوروں کو ڈالا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھروں کا ماحول پہلے کی طرح کرنا ہوگا، اس ٹیکنیکل دنیا کو اتنا مت اپناؤ۔ یہ جو گھروں میں لمبی لمبی چوڑی 32 انچ کی LCD لگی ہیں نا، یہ تباہی کا ذریعہ، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بچہ گود میں ہے یا نہیں ہے، بچے پھینک کے اوڑتے، بچے پھینک کے سیریل دیکھتے، بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دودھ پیے گا نہیں پیے گا، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مطلب نہیں ہے۔ سیریل، ساس بہو کا جھگڑا ہے نا، اور پھر وہی ہوتا ہے گھر میں، جھگڑے ہوتے ہیں، کرائم پیٹرن، ایسے ایسے سیریل دیکھے جاتے ہیں، جاسوسی والے، پھر اسی طرح سے گھر میں معاملات پیش آتے ہیں۔ ارے اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے، اگر کچھ سننا ہی ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے نبی کی نعت سنا کرو، اگر تمہیں سننا ہی ہے تو قرآن کی تلاوت سنا کرو، اگر تمہیں کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں تمہیں جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ میری مقدس اسلام کی شہزادیوں، میری ماں بہنوں، تمہارا بہت بڑا رول ہے، تمہارا بہت بڑا کردار ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اگر یہ عورت غلط راستہ اپنا لے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر یہ صحیح راستے پہ آ جائے، یہ صحیح راستہ اپنا لے تو سنو، یہ عورت وہ ہے کہ اسی کے بطن مبارک سے، اسی کے شکم سے نبی کو بھی جنم دیا۔ یہی عورت ہے جس نے انبیاء کو جنم دیا، یہی عورت ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے۔ اگر یہ سدھر جائیں، اگر یہ صحیح راستہ اپنا لیں، قسم خدا کی میاں تو بھاگ بھاگ کے نماز پڑھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، آج کل پتہ بیویاں ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ ناراض کس بات پہ ہوتی ہیں؟ پہلے بیویاں ناراض اس لیے ہوتی تھیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم نے پڑھا ہے، بہت ساری ناولیں پڑھی ہیں اور دیکھا، اسلام کی تاریخ کو پڑھا۔ اگر نماز نہیں پڑھی
تو بیوی ناراض. ابھی آپ نے پیچھے خبر پڑھی ہوگی کہ ایک لڑکی نے مہر میں کہا, حالانکہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ مہر کیسے ادا ہوا کیسے نہیں, اس نے کہا کہ مجھے فجر کی نماز کی پابندی چاہیے. شوہر سے کہا, یہ شرط رکھی, اس شرط پہ شادی کر رہی ہوں کہ فجر کی نماز کی پابندی کرو گے, ہے نا. تو پہلے جو ہے بیویاں ناراض ہوتی تھیں اس بات پہ کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, اور آج اس بات پہ ناراض ہوتی ہیں کہ تم تو ایسا کرو, تم تو امام بن جاؤ, مسجد میں رہنے لگو. ایسا ہی ہے نا. ہاں, بولے داڑھی بھی رکھ لی, نماز پڑھ, جب دیکھو نماز پڑھنے جاتے, کچھ کرو گے بھی نہیں کرو گے. پہلے کی عورتیں اپنے شوہر کو یہ کہتی تھی کہ ہم کم میں گزارا کر لیں گے, ہم آپ سے اچھی ڈریسز کی فرمائش نہیں کریں گے, ہم آپ سے اچھی لباس کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے, ہم کمپرومائز کر لیں گے, لیکن ہم حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے. اور آج کی بیوی کہتی ہے پڑوسی کا آدمی اتنی مہنگی ڈریس لایا, فینکس مال سے 20,000 کے کپڑے لایا تھا, تمہیں شرم نہیں آتی, تم بھی کچھ کر لو. تو اب شوہر جو ہے الٹا سیدھا, حرام لگے تو جیسا بھی ہے تو کما رہا ہے, اب وہ حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا. تو میں نے کہا نا, وجہ کون؟ عورت. قسم خدا کی, یہ عورت چاہے تو آدمی پیسہ تو چھوڑو, لاکھوں تو چھوڑو, ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کما سکتا. اور اگر یہ عورت چاہے تو یار 5 وقت کی چھوڑو, ایک وقت کی نماز بھی شوہر نہیں چھوڑ سکتا. ہاں, لیکن انہیں سیدہ فاطمہ کے طریقے کو اپنانا ہوگا, پرانی خواتین کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا, میں نے سنگرش کیا, شغل کیا, جد و جہد کی آپ سے گفتگو کرنے کی. ٹاپک کچھ اور تھا, لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ سونے کا وقت ہے, وہ سب باؤنسر ہو جاتا, اس لیے میں نے آپ سے یہ چند قیمتی باتیں کر لی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ